بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس داہم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الدرس السادس جیم سورۃ الاحزاب آیات 69 تا 73 کے مطالعے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے التمارین پر اور سوال لیں گے۔ السوال الاول، اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین، مت ہونا ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ مما قالوا، پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے بری کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی وجاہت اور عزت والے تھے۔ اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے صاحب حیثیت مالدار لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ترغیب دے رہے تھے تو کچھ مالدار بگڑ گئے، ان کی یہ بات سن کر ناراض ہو گئے۔ ان میں قارون پیش تھا، وہ اس وقت کا سب سے بڑا مالدار تھا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہا تھا، اس کی طبیعت میں بخل اور کنجوسی واضح تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور ایک فاحشہ عورت کو لالچ دے کر کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگاؤ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے واعظ و نصیحت کر رہے ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے تو یہ عورت آئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو ہوش میں لایا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر تو یہ سچ بات بتا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کے سامنے وہ عورت تاب نہ لا سکی اور اپنے جھوٹ کو اس نے واضح کر دیا، اور اس نے کہا کہ قارون نے مجھے لالچ دی، مجھے مال دیا اور آپ پر الزامات لگانے کی ترغیب دی۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے حق میں بددعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے سخت انتقام لیا، اور قارون اور اس کا وہ مال جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا اور جس سے وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور محل سمیت زمین میں غرق کر دیا۔ سورہ قصص میں اس کی تفصیل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی اور انہیں تکلیف اور اذیت پہنچائی، اے مسلمانوں تم اس طریقے سے مت کرنا۔ یہ ہوا پہلے سوال کا جواب۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ السوال الثانی، قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بتائیے اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر، اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ تو قول سدید سے مراد اول تو یہ لا الہ الا اللہ کہ سب سے بڑی سچائی کائنات کی یہ ہے، اور قول سدید سے مراد ہر بات کے اندر سچائی ہے، اور ہر بات کو سچ بیان کرنا ہے کہ بات واقعے کے مطابق ہو، تو اس صورت میں وہ قول سدید۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں مومنوں سے فرمایا کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگا کر دکھ پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا۔ گویا ان لوگوں نے اپنے نبی کے بارے میں نامناسب اور غلط باتیں کی تھیں، اس لیے اہل ایمان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 کہ تم سیدھی اور درست بات کہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر 2 اپنے نبی کے بارے میں غلط اور نامناسب اور توہین امیز باتیں مت کرنا۔ نمبر 3 تقویٰ کے حصول میں اعمال کی درستگی، بخشش اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انبیاء اکرام کا احترام لازمی اور ضروری ہے۔ یہاں تک ہو گیا یہ دوسرے سوال کا جواب۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کی امانت،
علی السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها پس انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها اور وہ اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انه کان ظلوما جہولا بے شک انسان بڑا ظالم اور جائر۔ وہ امانت کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے۔ تو اس امانت سے مراد ہیں عقائد، احکام، عبادات، یہ سب کی سب امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر، زمینوں پر اور پیش کر کے کہا کہ میں تمہیں ادراک اور علم و شعور دیتا ہوں، پھر یہ امانت عقائد اور عبادات اور احکام شرع کی پابندی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر لی، انہوں نے کہا ہم میں اتنی صلاحیت نہیں۔ انہ کان ظلوما جہولا انسان نے اس کو اٹھا دیا، بے شک وہ بڑا ظالم۔ ظلم اور جہول کے الفاظ انسان کی مذمت کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کو امانت اٹھانے کی علت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ ظالم اسے کہتے ہیں جس میں عدل و انصاف کی صلاحیت موجود ہو مگر وہ انصاف نہ کرے، اور جاہل اسے کہتے ہیں جس میں علم حاصل کرنے کی استعداد موجود ہو مگر وہ علم حاصل نہ کرے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان میں چونکہ عدل کرنے کی استعداد تھی، علم حاصل کرنے کی استعداد تھی، اس لیے اس نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور آسمانوں اور پہاڑوں میں اور زمینوں میں یہ صلاحیت اور استعداد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ تاکہ سزا دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امانت کے اٹھانے کے اندر جو لوگ کوتاہی کریں گے، منافق مرد اور منافق عورتیں جن کے دلوں میں بیماری ہوگی، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں یہ بھی سزا کے مستحق ہوں گے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو بگاڑ دیا، اللہ کی صفات اور عبادات میں دوسروں کو شریک کر دیا، اور ان کے دلوں میں جو امانت تھی اس کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ رجوع فرمائے گا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مہربانی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، جس سے کمی کوتاہی ہو وہ معذرت کرے، توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے درس اور سورہ احزاب کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے سبق کو غور سے سنیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک اس کو شیئر کریں، اور کمنٹس میں آگے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگلے سبق تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔